السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 24ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق۔ کیا لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ گزرے ہوئے لوگ طاقت و قوت میں بھی آج کے لوگوں سے زیادہ مضبوط تھے اور زمین میں چھوڑے ہوئے یادگاروں کے لحاظ سے بھی زیادہ مشہور تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ملا۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ یہ برا انجام انکار کرنے والوں کا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک وہ بہت طاقت و قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس ہماری طرف سے حق بات لے کر آئے تو فرعون کے لوگ کہنے لگے جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی چال ہر حال میں ناکام رہی، یعنی وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، ایمان والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اور فرعون اپنے ماننے والوں سے کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا زمین یعنی ملک میں فساد پھیلا دے گا۔ وقال موسیٰ انی عصت بربک وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے ہر اس گھمنڈی سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 24ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 تک۔ آیت نمبر 21 پر غور کیجیے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا، زمین میں چل کے نہیں دیکھا؟ اس سے پہلے والے رکوع میں آخرت کا ذکر تھا، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا یہاں سے کہ زمین کے اندر لوگ دیکھیں، غور و فکر کریں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وہ لوگ طاقت میں بھی زیادہ تھے اور زمین کے اندر آبادی بھی ان کی زیادہ تھی، ان کے نشانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج کے لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن طاقت کام نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوا۔ وما کان لهم من اللہ من واق، پھر اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 تک موسیٰ علیہ السلام، فرعون، حامان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس، حامان کے پاس، قارون کے پاس بھیجا۔ فرعون یہ مصری بادشاہ کا لقب ہے، قبطی بادشاہ تھا، وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، اپنے آپ کو اس نے کہا تھا سب سے بڑا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ حامان جو ہے فرعون کا وزیر تھا، پھر اسی طریقے سے قارون جو ہے وہ اسرائیلی سیٹ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اس کو اپنے مالداری پر بڑا گھمنڈ تھا اور وہ فرعون کے ساتھ مل گیا تھا۔ اللہ نے اس کے مال سمیت ہی زمین میں اس کو دھنسا دیا اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنے کی دھمکی دی اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے رب کو پکار لے۔ اس سے پہلے بھی اس نے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی اور تمام بچوں کو قتل کروایا بھی تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ہر تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو گویا کہ ایک دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے کٹر دشمن سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے، اس لیے ہم اور آپ بھی اپنے دشمنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، یہ دعا کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1537، صحیح روایت ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھ کو اس کے مقابلے میں کرتے ہیں
اور ان کی شرارتوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔